خیبر سے آ رہے تھے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بیٹھ جا، تھکا ہوا ہوں، تیری گود میں اپنا سر رکھ کے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام نے نماز عصر ادا کر لی تھی، سیدنا مولا کائنات نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا علی لاؤ جھولی میں، تمہاری جھولی میں اپنا سر رکھ کے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے یہ نہیں جواب دیا کہ آقا میری نماز رہتی ہے، اگر آپ فرما دیتے تو حضور کسی اور کی گود کا انتخاب کر لیتے۔ تو یہ لالچ تھا، تو سوئے رہے، حضور کو سلائے رہے اور حضور کو آرام دیتے رہے۔ جب نماز کا وقت ختم ہو گیا، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے۔ میرے آقا نے پوچھا علی کیا نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کی آقا نماز تو نہیں پڑھی تھی۔ فرمایا جاؤ علی نماز پڑھ لو۔ اب آقا کو بھی معلوم تھا کہ نماز علی نے نہیں پڑھی، جب وقت تھا تو پوچھا نہیں ہے، جب وقت گزر گیا تو اس وقت پوچھ رہے ہیں۔ تو عرض کیا آقا پڑھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ پڑھ لو، مطلب یہ کہ قضائی کر لو۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے قضائی پڑھوں یہ ہو نہیں سکتا، نماز میں نے قربان کی ہے آپ کی آرام کی خاطر، آپ کے آرام کی خاطر، اب نماز قضا پڑھوں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا منشا یار کو سمجھ گئے، علی کی منشا کو سمجھ گئے۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اختصار سے بیان کرتا ہوں، میرے آقا نے اس طرح اشارہ کیا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سورج اس طرح پلٹا جیسے رسیوں کے ساتھ باندھ کر لایا گیا ہو، اور باندھ کر لایا گیا۔ ان صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ریت کے ٹیلوں پر تھے، ہم نے ریت کے ٹیلوں پر دوبارہ دھوپ دیکھی۔ تو آقا علیہ السلام نے علی کی خاطر سورج کو واپس موڑ لیا۔ تو مولا کائنات کی کیا شان ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔